ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی، ایسا معجزہ دکھائیے کہ قربانی قبول کر لی جائے۔ یہ کنہوں نے کس سے مطالبہ کیا؟ اس کی تفصیلات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 اور 184 میں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان اللہ عہد الینا، اللہ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے، عہد کر رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یاتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ قربانی لائے، تاکلہ النار، جسے آگ کھا جائے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ قل، آپ فرمائیے، قد جاءکم رسل من قبلی، کتنے ہی رسول مجھ سے پہلے روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہ بھی لائے جو تم کہتے ہو، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تم نے انہیں کیوں قتل کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے تھے۔ آیت نمبر 84۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو انہوں نے پہلے بھی کئی رسولوں کی تکذیب کی، جاؤ بالبینات، جو روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، والزبر، صحیفوں کے ساتھ آئے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب ساتھ لائے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو انہوں نے پہلے بھی کئی رسولوں کی تکذیب کی جو روشن نشانیوں، صحیفوں اور روشن کتابوں کے ساتھ آئے۔ سورہ آل عمران کی ان دونوں آیات کو سمجھنے کے لیے پس منظر جانیے کہ اہل کتاب رسول کریم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو اس وقت مانیں گے جب آپ ایک معجزہ لائیں گے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ کہ ہم قربانی دیں، آسمان سے ایک آگ آئے، اسے اٹھا لے، اسے کھا جائے۔ تو جب یہ معجزہ ہم دیکھیں گے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب پہلی کتابوں میں اس معجزے کا ذکر تو ہے کہ کئی انبیاء علیہ السلام کی قوموں پر ایسے قربانی قبول ہونے کا تذکرہ تو موجود ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی نبی اور رسول ایسا معجزہ نہیں دکھاتا تو وہ نبی ہی نہیں ہے، وہ رسول ہی نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے اس بات کا ذکر کیا اور کہا کہ اچھا، پہلے جو رسول تشریف لائے تم نے پھر انہیں جھٹلایا کیوں؟ تم نے جو کچھ کہا، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، وہ وہی لے آئے جو تم نے کہا۔ تو جب وہ وہی چیزیں لے آئے جو تم نے کہا تو بتاؤ، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تم نے ان کی تکذیب کیوں کی؟ تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ فَلِمَ قَتَلْتُمْ، صرف تکذیب ہی نہیں کی، فَلِمَ قَتَلْتُمْ، تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا، ان کو کیوں شہید کر دیا اگر تم اپنے اس موقف میں سچے ہیں؟ دراصل اگلی آیت میں پھر رسول کریم علیہ السلام کو ایک تسلی دی، حوصلہ دیا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی شدید خواہش رکھتے تھے لوگ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں،
ایمان کو قبول کر لیں. جو ایمان قبول نہیں کرتے تو یقیناً آپ کا دل غمگین ہوتا. تو اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی 184 آیت پہ کہا فَإِن كَذَّبُوكَ، محبوب اگر آپ کو یہ جھٹلا دیتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، انہوں نے تو پہلے بھی کئی رسولوں کی تکذیب کی ہے. جاؤ بالبینات، حالانکہ وہ نبی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، والزبر صحیفوں کے ساتھ آئے تھے، والکتاب المنیر روشن کتابوں کے ساتھ. یہ ایمان بھی مقدر کی بات ہے. جس کو اللہ تعالی مقدر اچھے کرتا ہے اس کے نصیب میں ایمان ہو جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کے نور سے منور فرمائے. اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے. نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے.